اللہ 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 اللہ۔ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور پھر کیا کرو؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کا کام بہت بڑا کام، بہت بلند کام ہے، اور آدمی کی جو صحبت ہوتی ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ آیتوں سے ہم کو، احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا دنیا میں رہتے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ جس کی صحبت تم اختیار کرو گے اور جس کے ساتھ تم ہوگے اس کا اثر تمہارے اندر ایک غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جائے گا۔ آدمی دنیا دار کے ساتھ ہوگا تو دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی، غیر شعوری طور پر اس دنیا سے ایک محبت، ایک لگاؤ اس طرح داخل ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آدمی دیندار سے محبت رکھے گا تو دین کی محبت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اگر آدمی غلط قسم کے گناہ گاروں کے ساتھ اگر ہوگا تو گناہ سے ایک لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ اگر چوروں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہنے لگے گا کہ بھائی چوری کرنا کیا غلط کام ہے، ہم کسی کا مال لیتے ہیں اور کہیں لے جا کر ہم اچھے کاموں میں اس کو صرف کرتے ہیں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا۔ شرابیوں کے ساتھ ہوگا تو پھر شراب کی جو نحوست ہے اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی، اور وہ کہنے لگے گا شراب کیا چیز ہے، یہ تو ایک فیشن کی چیز ہے، اس کا پینا کیوں ممنوع ہے، بلکہ یہ تو صحت و عافیت دینے والی۔ جس کے ساتھ ہو، جواڑی کے ساتھ ہوگا تو جوا اس کو پسند آنے لگے گا، اس کو اچھا لگے گا۔ سود خور کے ساتھ ہوگا تو پھر کہنے لگے گا کہ یہ سود کیا ہے، یہ تو نفع کی چیز ہے۔ جیسے آئے دن ہم کہتے ہیں نا، آئے دن ہمارے نوجوان کہتے ہیں یہ سود سے کیوں اسلام منع کرتا ہے، سود کیا چیز ہے، جبکہ ہم دوسری قوم کو دیکھتے ہیں تو وہ سود کے ذریعے اپنے مال میں ترقی حاصل کرتے ہیں، مالدار بنتے ہیں، اور مال کی ترقی اسی کے ذریعے ہم کو نظر آتی ہے، ہماری تجارت کی ترقی اسی سے نظر آتی ہے، ہم اس کے بغیر تجارت کر نہیں سکتے۔ یہ باتیں جو کی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ ہمارا تعلق، تو ہمیں سود اچھا نظر آتا ہے، جبکہ اللہ نے صراحتاً کہہ دیا نہیں، اس میں بظاہر نفع ہے، ورنہ اللہ نے اس میں نقصان رکھا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا کون ہے؟ اصدق القائلین کہنے والوں میں سب سے سچا خالق کائنات اللہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس میں جو ہے جو رکھا ہے بظاہر نفع دکھائی دیتا ہے، اس میں نفع نہیں ہے، اس میں تو نقصان رکھا گیا ہے۔ اس طرح ہم جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، علماء کے ساتھ ہو جاؤ، آپ کو علم سے ایک لگاؤ، علم سے ایک تعلق شروع ہو جائے گا، صوفیاء اور اولیاء کے ساتھ رہیں گے، عبادت میں ایک لذت محسوس ہوگی اور عبادت کا فائدہ ہم کو نظر آنے لگے گا۔ اس لیے کہا گیا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عبد الغنی بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، صحبت کے بہت فوائد ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ صحبت سے اتنے فائدے ہیں، اتنا اثر ہوتا ہے، اور بار بار اس کے فوائد کو، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے فوائد کو بار بار ذکر کرتے ہیں۔ لوگ سنتے تو کہنے لگتے حضرت کا دماغ کھٹک گیا ہے، جب بھی دیکھیں حضرت جو ہے وہ صحبت، نیک صحبت کے بارے میں، نیک صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ایماندار کے ساتھ رہو، دیندار کے ساتھ رہو، یہی حضرت کہتے رہتے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مبالغہ ہے حضرت کی جانب سے۔ انہوں نے سوال کیا اور آ کر کہنے لگے حضرت بعض لوگ آپ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بار بار آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہو تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا، بروں کے ساتھ رہو گے تو اللہ حفاظت کرے خاتمے کی۔ جیسے زندگی گزارتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے خاتمے پر، انتہائے عمر پر۔ تو حضرت سے کہنے لگے حضرت آپ جو ہے مبالغے سے کام لیتے ہیں، یہ کیا حضرت بتانے مبالغہ، اس میں تو کیا مبالغہ ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، یہ حق ہے، صحیح بات ہے۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو تم زیادہ عبادت کر لو، زیادہ علم حاصل کر لو، زیادہ علم حاصل کر لو، زیادہ عبادت کر لو، یہاں تک کہ تم صحابی بن جاؤ، یہ بن کے بتاؤ دیکھا جائے۔
لوگ کہنے لگے ہم صحابی کیسے بن سکتے ہیں؟ کتنی بھی عبادت کر، آدمی زندگی بھر اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے اور کبھی اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے اور پوری زندگی صرف کر دے اللہ کی عبادت پر، تب بھی آدمی صحابی نہیں بن سکتا۔ لوگ کہنے لگے ہم کیسے صحابی بن سکتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، وہ صحابی۔ ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے نا، ہم کیسے صحابی ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت نے کہ دیکھو انہیں اتنا بڑا مقام کس اعتبار سے ملا؟ صرف نبی کی صحبت تھی، اس صحبت کے اعتبار سے دنیا میں جو سب سے بڑا مقام ہے نبیوں کے بعد، یہ مقام ان کو مل گیا۔ اور پھر کہا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے صحابی نہیں بن سکتے، تابعی بن کے بتاؤ۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ تابعی بھی۔ تو کہنے لگے حضرت ہم تابعی بھی نہیں بن سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے تابعی بن کے بتاؤ۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا ہو، ایمان پہ وفات ہوئی ہو۔ تو کہنے ہم تابعی بھی نہیں بن سکتے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی یہ صحابی بننا، تابعی بننا، یہ تابعین میں سے ہونا، یہ کس اعتبار سے؟ یہ صرف ان لوگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے اتنا بڑا مقام ملا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم نیک ہونا چاہتے ہو، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں توفیق مل جائے گی نیکی کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ ہم نے اصحاب کہف کو سنا ہے، سورہ کہف، اس میں 18 نمبر آیت ہے جس میں کتے کے بارے میں بتایا گیا، اصحاب الکہف کے کتے کے بارے میں بتایا گیا، اس کی تعریف کی گئی کہ وہ انسانوں کے ساتھ بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا، ایک ایسا بڑا مقام ملا کہ شاید کہ کسی انسان کو اتنا بڑا مقام ملے کہ اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، ان کی نگرانی اور ان کی نگہداشت کرتے، ان کی حفاظت کرتے۔ اللہ نے جب ان اللہ والوں پر، نیک لوگوں پر نیند طاری کی، اس پر بھی نیند طاری ہو گئی۔ تو بہرحال یہ بڑا مرتبہ کس اعتبار سے ملا؟ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے۔